تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے سے انہیں خوش رکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا، لہٰذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر وہ شخص ہے جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ دو بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جہاں شبے کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا، جو شکار کے پیچھے لگا رہا وہ غافل ہوا، جو عمرہ کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑ گیا۔ جس قدر کہ ان کے نزدیک ہوا اتنا ہی خدا سے دور ہوا۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جو قاضی بنایا گیا اس کی حالت یوں ہوئی کہ جیسے بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے۔ جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ وہ اپنے دینی امور میں آسانیاں پیدا کرنے میں مشغول ہے تو جان لے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ خواہش نفس اور شہوت ابن آدم کی سرزمین میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ فعل بد سے پشیمانی توبہ ہے۔ ایک ساتھ کی محبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں دعائے خیر کرنا، اور برا ہے وہ دوست کہ تجھے اس کے ساتھ مدارات سے زندگی بسر کرنا پڑے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دور سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ شرافت نفس بھی ایک نعمت ہے۔ کسی فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے۔ فاجروں کے عیوب کی پردہ داری سے کب تک جھجکو گے؟ لوگوں کو ان کے شر سے ہوشیار کرنے کے لیے ان کی پردہ کرو۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرنے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔
جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں تعاون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ بے شک بعض اشعار میں دانائی کی بات اور بعض تقریروں میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے اور اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ ایک عورت دوسری عورت سے اس قدر گھل مل کر نہ رہے کہ وہ اس کی خصلتیں اپنے شوہر سے یوں بیان کرنے لگے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ عورت، نماز اور خوشبو مجھے پسند ہیں۔ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ عورت کی عزت شریف و توا لوگ ہی کرتے ہیں اور اس کی اہانت کمینے لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والی کی دکان کے کچھ فائدہ نہ ہو تب بھی خوشبو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کی آگ نہ لگے تب بھی دھونے سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے گزر۔ جو شخص تلاشی علم میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا رہا۔ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عابد سے سخت تر ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14 رات کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ کیونکہ عالم وارث انبیاء ہیں اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا، بس جس نے وہ حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے میری فضیلت امت پر۔ علم تو نور خدا ہے جو گنہگاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بے تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں خوش خلق ہو۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ بہشت کے کنارے اس کو ایک جگہ دوں گا۔ اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگر مزاج اور خوش طبعی کرنے والا ہو، میں اس کو بہشت کے اندر گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ جو شخص اپنے خلق سنوارنے میں اس کو بہشت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا زبان دراز۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ جب کسی کی عیب گیری کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے کوئی تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیوب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چگلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی دلوانے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا موجب ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں۔
جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرے بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ اول اس شخص کا جو میرے نام پر عہد کر کے دغا کرے، دوم اس شخص کا جو آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کا روپیہ کھائے، سوم اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی نہ آ جائے۔ جو شخص خائن کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی مثل ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم ان پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور دنیا کو آخرت کی وجہ سے اور لوگوں پر ہار نہ اپنے اخراجات کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالے۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کہ 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں سے کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی باہمی محبت و شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا تو سارا جسم بخار و بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں میں شائع کرے گا، اس کو حقیر اور ذلیل کر دے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دنائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے داخل ہونا حلال نہیں کیا۔ جو شخص گھر میں جھانکتے ہیں اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے یتیم کے سر پر مہربانی سے ہاتھ پھیرے گا تو ہر بال کے عوض اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، بشرط یہ کہ وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو جو معافی کے قابل نہ ہو۔ عفو کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتلانے والا۔ جس شخص میں کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جب ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو قریب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب عام نازل کرے گا۔ میں احمقوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو ان دونوں میں ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوشامد کو قبول نہ کرو۔
کوئی مرد کسی مرد کے سطر پر نظر نہ ڈالے اور کوئی عورت دوسری عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے۔ نہ مرد ایک کپڑے میں برہنہ جمع ہو سکتے، نہ عورتیں ایک کپڑے میں برہنہ جمع ہوں۔ مجلس میں کوئی شخص دوسرے کو اپنی جگہ سے اٹھ کر خود نہ بیٹھے، لیکن کھل کر بیٹھ جاؤ اور جگہ فراہم کر دو، خدا تم کو بافراغت جگہ دے گا۔ وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات دے، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا سارا قرض معاف کر دے۔ جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو، ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی۔ وہ شخص بدترین انسانوں میں سے سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا، معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہ گار کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے، اس وقت جب کہ تمام قوم متفق ہو چکی ہو تو اس کی تلوار سے خوب خبر لو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ رات کو تنہا سفر کرنے میں کیا خدشات مضمر ہیں جو میں جانتا ہوں، تو رات کو کوئی شخص اکیلا سفر نہ کرے۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو شخص کھانے پینے اور آرام کرنے سے باز رکھتا ہے، پس تم میں سے جب کوئی اپنا مقصد حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر بار کی طرف لوٹ آنے میں جلدی کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص بہت دنوں تک سفر میں رہا ہو تو وہ رات کے وقت اپنے اہل خانہ میں اچانک نہ آئے۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جس کی پرورش اور خبرگیری اس کے ذمے میں ہے، اور ان کی خبرگیری نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے اچھا کوئی عطیہ نہیں دیا۔ بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتا ہے وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں، اور جو شخص بلا عذر دعوت قبول نہ کرے تو اس نے خدا اور رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ فاسقوں کی دعوت قبول نہ کرو۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، کاتب اور گواہ سب برابر ہیں، سب پر خدا کی لعنت۔